نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں، مدینے کو واپس آ رہے ہیں۔ واپسی آتے ہوئے راستے میں ایک بندے سے ملاقات ہوتی ہے، سواری پر سوار ہے۔ اس نے قافلے کو روک لیا اور قافلے والوں سے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہارے درمیان محمد نامی بندہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام ساتھ میں تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہی محمد نامی شخص ہے۔ یہ بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کچھ دیر کھڑا رہتا ہے۔ اس کے پاس جو اونٹ تھا، اس اونٹ کے اوپر جو کجاوا رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر جو سامان وغیرہ رکھا ہوا تھا، جو بیٹھنے کی چیز بنائی ہوئی تھی، اس کے پاس کچھ کتابیں تھیں۔ اس نے کتاب کو کھولا اور کھولنے کے بعد نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا۔ کتاب کو بند کیا، دوسری کتاب کھولی اور نبی کے چہرے کو دیکھا۔ کتاب کو بند کیا، تیسری کتاب کھولی اور کھولنے کے بعد نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ اتنا ہوتا ہے، اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ نبی علیہ السلام سے کہتا ہے یا نبی اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے سوال کیا او اللہ کے بندے، زندگی میں تیری میری ملاقات پہلی مرتبہ ہو رہی، میں نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، تیرے سامنے میں نے اسلام کی کوئی دعوت نہیں دی، ایسی کیا وجہ ہے کہ تو ایمان قبول کر رہا ہے؟ وہ مسکرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی اللہ میں عام آدمی نہیں ہوں۔ کہا پھر کون ہو؟ کہا تورات انجیل زبور کا حافظ اور عالم ہوں۔ یعنی اس نے کہا میں تورات انجیل زبور کا عالم ہوں، ان کو پڑھتا ہوں۔ تو کہا تو پھر؟ کہا میں نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں جو نشانیاں آپ کی دیکھی تھی، آج آپ سے مل کر وہ تمام ظاہر ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ آخری نبی ہو نہ ہو آپ ہیں۔ کہا کہ اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ جو بات میں نے کہی تھی، زبان اتنا قیمتی عضو ہے، اس کو ذہن میں رکھنا۔ جہاں برا تھا کفر کی مثال دی، اب اچھا ہے تو ایمان کی مثال دے رہا ہوں۔ یہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنا لفظ کہتا ہے۔ کہنے کے بعد نبی علیہ السلام سے کہنے لگے یا نبی اللہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ مدینہ چلوں، آپ کے ساتھ چل کر میں شریعت کو سمجھوں، شریعت کو سیکھوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا اجازت ہے، چلیے گا آپ۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ آپ دیکھیں کتنی مختصر صحبت ملی اس بندے کو کہ آگے چلنے کے بعد اونٹنی کا پاؤں کسی پتھر میں پھنسا، اور پھنسنے کے بعد وہ اس انداز سے بندہ گرا کہ گرنے کے بعد اس کا سر پتھر پر لگا۔ جب سر پتھر پر لگتا ہے، سر سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، اپنی سواری کو روکا، روکنے کے بعد اس بندے کے قریب گئے، اور جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے اس طرح اپنی گود بنائی، اور بنانے کے بعد اس کا سر یہاں پر رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر، اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کتنا مبارک وہ بندہ ہوگا کہ جس کو جاتے جاتے آخری وقت میں وہ گود ملی کہ جس گود کے اندر قرآن کریم اترا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی گود ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں، اور رو کر کے کہتے ہیں صحابہ کرام سے کہ آپ گواہ رہنا کہ میں اپنی آنکھوں سے اس بندے کو جنت میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ سوچیں اس بندے نے نہ حج کیا، نہ نبی کے ساتھ کسی جہاد میں شرکت کی، نہ ہی اس بندے نے رمضان کے روزے رکھے، اور نہ ہی اس بندے نے ایک وقت کی نماز پڑھی ہو، صرف کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد چند قدم نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتا ہے، اور چلنے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے۔ اور میرے دوستو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی چند منٹ پہلے جہنم کی فہرست میں اس کا نام تھا، اور چند منٹ کے بعد یہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو کس عضو کی وجہ سے جاتا ہے؟ وہ عضو میرے دوستو زبان ہے، کہ اس نے زبان سے کیا ادا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔